باقی اور لوگ بھی جو ملک ناظر صاحب، یہ ایک مطلب تھا اکٹھے ہونے کا ایک مرکز تھا. تو اس مرکز میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے. تو اس وقت کوئی اسٹوڈنٹ یونین میں کوئی محسوس کیا گیا کہ کوئی اس کا رخ تبدیل نہ ہو جائے، کچھ اور رخ نہ اختیار کر لے. پروفیسر وسیق صاحب نے افضل مرزا سے اسٹوڈنٹس وائس بنوا دیا. تو اسٹوڈنٹس وائس کے وہ صدر تھے اور رائٹ ونگ کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی. پھر یہ بات بھی تھی کہ وہ اتنا زوردار آدمی تھا کہ راجہ احمد نے، میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو اس میں بہت ساروں نے ایسے قائل لکھے جو بیگ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سی باتیں ایسی جو بالغ رائے تھی. اور جب انہوں نے ذکر کیا اس کا طارق علی کا آنے کا، تو وہ اس واقعے کو بھول کر دیا انہوں نے کہ طارق علی جب پاکستان آیا تھا تو آیا تھا راجہ انور صاحب کی دعوت پر، لیکن جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو افضل مرزا نے ان کے گلے میں جوتوں کا ہار بنایا تھا. اور یہ بہت بڑی بات تھی. ہم بھی ان کے ساتھ تھے طارق علی کے اس ٹرک پر، لیکن ہم سے پہلے جب وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کا وہ استقبال جوتوں کے ساتھ کر چکا تھا. تو فرق، میں جب بھی چودھری شفقت صاحب پر جاتا تھا یا ویسے میں امریکہ گیا ہوں تو وہ پینسلوینیا میں شاید رہتے رہے بڑا عرصہ. تو ایک دن تو 2 دن انہوں نے مجھے باقاعدہ پورا ضبط کیا. سن 2000 کی بات ہے. ہم دونوں واشنگٹن ڈی سی گئے، پھر واشنگٹن ڈی سی لے کر آئے، پھر باتیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے بتایا فاروق فیصل صاحب نے کہ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بڑا علم بھی رکھتے تھے اور بڑی ان کی معلومات بھی تھی. اور پھر وہ یہاں پر واقعتاً ایک ٹیلی ویژن شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن پرویز مشرف کے زمانے میں کسی دائیں بازو کے آدمی کو ملنا مشکل تھا. نہیں ملا. بڑا عرصہ انہوں نے قائم کیا رکھا وہاں پر. دفتر بھی وہ دفتر ویسے ہی رات بعد میں بند ہو گیا. لیکن یہاں پر وہ آ کر انہوں نے وقت نیوز والوں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سوالات کیے. تو جب وہ بات چیت کر کے نیچے اترنے لگے تو آرف نظامی صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا. انہوں نے پوچھا کہ آپ پاس DSNGs کتنی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو فلاں چیز ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں جی ہمارے پاس. ایسے ہی کربین ہم نے شروع کر دیا. تو ایک لحاظ سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ایجوکیشن کو یہاں ٹرانسفر کیا جائے. وہاں کی یونیورسٹیوں میں دیے جانے والے لیکچرز جو ہیں یہاں کی یونیورسٹیوں میں دکھائے جا سکتے. بہرحال پھر پتہ لگا جی، اب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہاسٹل میں چلے گئے ہیں، لیکن میری ان سے آخری جو ٹیلی فون پر بات چیت رہی ہے تو وہ تھا کہ وہ اکمل مرزا کے ڈیتھ کا. تو اکمل مرزا بھی اللہ نے جنت نصیب کر، بہت ایکٹیو آدمی اور بڑا کچھ کر گزرنے کا ان میں بھی ایک جذبہ تھا. بہرحال یہ آج یہاں ایک لحاظ سے فرینڈز آف افضل مرزا کا اجتماع ہوا ہے، اکٹھے لوگ ہوئے ہیں، پرانے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے میں عابد نصیر صاحب کو، ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر برق اطاعت صاحب پھر سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. بڑے ٹی وی چینل میں 5 اسٹارز میں کوئی یاد نہیں کرے گا. ہم نے جدوجہد کی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کی جدوجہد بھی دیکھی ہے جو ہمارے مخالف بھی تھے یا خلاف رکھتے تھے. سارے شاندار لوگ تھے. لڑائی کے بعد سارے فائٹر ایک دوسرے کو پیار بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ ہماری اس جدوجہد کے اندر جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے شاندار کردار کے، شاندار ہمت کے، شاندار جرأت کے حامل تھے. اور چاہے وہ مخالف تھے چاہے حامی تھے، آج ہم ان کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے واقعات ہمارے اندر، دلوں کے اندر جو ہے نا وراثت ہیں. بات ہو رہی تھی کہ ابھی ساتھی سے افضل مرزا شہید تھی، اب کالے روڈ کی بات ہوئی تو میں نے کہا کالے روڈ ہمارے لیے جیسے ایک مے خانہ ہوتا ہے اور اس کے ارد فردانے اور دیوانے گھومتے ہیں. تو ہمارا مے خانہ دشمت اسلامی کا دفتر تھا جس کے سارے کے سارے شہر کے لوگ گھومتے تھے. اوپر سے گارڈن کالج بھی تھا، مسلم لیگ کا دفتر بھی تھا، پیچھے پیپلز پارٹی کا دفتر بھی تھا. تو پورے شہر کے سیاستدان جو ہے نا، مستقبل کے سیاستدانوں کا شبنم کیا پہ آگے پیچھے چائے کھانا تھا، جو کہ ایک زندگی ہوتی تھی. یہاں تک منٹو صاحب کی، مسلم لیگ کا خاکی جانا، جناب مختلف لوگ، خاص صاحب کا یہاں پر تھا. تو ایک ایسی زندگی ہم نے یہاں پر دیکھی ہے جو شاید لوگ خوابوں میں دیکھیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے. تو یہاں پر
اور اظہر مرزا ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ نام کا ان کو بھی شوق نہیں تھا، کسی تقریر کا شوق نہیں تھا، کسی عہدے کا شوق نہیں تھا، لیکن ہم اس دور کے اندر جمعیت کے اندر تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل دور میں جو جمعیت کا دور تھا، ہمارے لیے سب سے بڑی آہنی دیوار جو تھی، جو ہمیں حوصلہ دینے کی ہوتی تھی، وہ اظہر مرزا کی تھی، جس کی وجہ سے ہم ڈٹے رہے، کھڑے رہے، لڑتے رہے. اور افضل مرزا کا ایک ایسا خواب سامنے آتا ہے کہ جیسے 200 لوگ، سینکڑوں لوگ کھڑے ہوں، اس کے اندر ایک خوبصورت سمارٹ پیاداڑی کے ساتھ چمکتا ہوا کلب کا کرتا ہوا سوتی کپڑا، بعض دفعہ کھدر کا جوڑا پہنتے ہوئے ایک ایسی چمکتی دمکتی چیز نکلتی اور اچھلتی، نعرے لگاتی اور ایک ایسے ماحول کے اندر گرمی، جذبہ اور آگ لگا دیتی، اور بعد میں سارے لوگ آگ کو بھگتے رہتے اور مرزا صاحب کہیں سے نکل جاتے. تو ایک ایسی وہ نا آگ لگانے کا ماہر تھے، ایک کیا کہتے ہیں ایسا بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے بھی رہتے، انجوائے بھی کرتے رہتے، بھگتے بھی رہتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے اندر ایک خوبی تھی کہ جہاں بھی جاتے ہلچل مچا جاتے، اپنی شعلہ بیانی سے، اپنی ایکٹیویٹی سے، اپنی بازوؤں کی طاقت سے، ہر طریقے سے. تو ہمارے لیے پھر دوسرا جیسے بتایا کہ جو کچھ چیزیں ان کے بارے میں جو ہمیں لوگوں کو ہمیں نہیں یاد کہ وہ جیسے اسٹوڈنٹ وائس کا کیونکہ سینئر تھے آدمی اس دور میں، اس کے وہ تھے جو کہ طلباء کی پہلی آواز بنی یونین سے ہٹ کر. اس کے بعد جب اپنا نظام مصطفیٰ کی تحریک کری تو پر اپنا حسن بور صاحب کے ساتھ وہ پی این اے کے وہ میڈیا عبادت بھی تھے. اس دوران پھر کبھی کبھی وہ باتیں کرتے اس دور کے سینئر لیڈروں کو جسے موقع ملا، جس میں وہ بہت زیادہ متاثر تھے. اس دور کے اپنا مینگل صاحب تھے، اور ان کے پھر اپنا جو مئی صاحب جو اس دور کے پرانے سینئر لیڈر تھے، ایون ولی خان سے بھی. تو وہ ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مینگل صاحب اتنے دانشور آدمی ہیں، میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا سیاستدان کے اندر ویژن کے لوگ. اب بسا یہ تھا کہ سارے کے سارے ماشاء اللہ کے دور کے اندر اور اس دور کی جو ہے وہ کترا کے اندر وہ لوگ اسی سے غائب ہو گئے اور ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل رسا نہیں ملا، دہشت گردی اور یہ چیزیں نہیں تھیں. پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک تاریخ کا ایک ایسا سنہری ان کے پاس یادیں تھی. پروفیسر پھر اپنا وقوف صاحب کے ساتھ، رشید صاحب کے ساتھ، مولانا مودودی سے وش کرتے تھے، پی این اے کے سارے لیڈروں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے میڈیا کی وجہ سے. تو ہم ان چیزوں کو مس کریں گے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ مرتب بھی کیا. تو ہمارا ایک ایسا بھائی تھا جو کہ ہمارے لیے جذبہ تھا، ہمارے لیے ایک روشنی تھا، ایک ہمت کی داستان تھا، وہ آج ہم میں نہیں ہے. ہم سب کو ان کے لیے یاد کرنا. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں شہر میں جتنے بھی ہیں ان میں یہ بہت بڑی مقدار ہے جو کہ آج بھی اپنے اس دور کے ساتھیوں کو چاہے وہ کسی بھی وقفہ سے ہے ان کی کوششوں کو، ان کی ہمت کو داد دینے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہے. بس سب کا شکر. خودی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. میرے معزز ساتھی دوست نواز رضا صاحب، میاں منیر صاحب، ملک ناظم الدین ناظم صاحب، طارق سمیع صاحب، ڈاکٹر فاروق عطا محمد، ابن رضوی، حنیف چودھری صاحب، ملک اعظم صاحب اور یہ تمام ساتھی، اتحاد مرزا، سہیل مہدی، یہ سب میرے دور کے ساتھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے کوشش کی کہ اپنے ایک پرانے ساتھی افضل مرزا کو جو کہ اس دنیا میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو یاد کرے. 2-3 باتیں کروں گا. افضل مرزا کے ساتھ میرا تعلق جو ہے، حالانکہ میں لیفٹسٹ تھا، سب کو پتا ہے، افتخار کو بھی پتا ہے، سہیل مہدی کو سب کو پتا ہے کہ اس زمانے میں بھٹو کا بڑا چاہنے والا تھا. 70 کا دور تھا. آپ اکیلے نہیں تھا، آپ 1970 میں جس دن الیکشن تھا، جس کے بعد یہ پاکستان دو ٹکڑے ہوا، افضل مرزا کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا. وہ میرے گھر آیا، مشاہد اللہ خان کے والد کی گاڑی تھی ہل مین، وہ لے کر آیا. میری والدہ کو اس نے کہا کہ ووٹ ڈلوانا ہے اور لے کے چلنا ہے. میں نے اس کو کہا کہ وہ ووٹ میری والدہ پیپلز پارٹی کو ڈالیں. اس نے کہا جس کو مرضی ڈالیں، لے کے میں نے جانا ہے. مجھے آرڈر ملا ہے. میں نے کہا کہ کہاں سے آرڈر ملا ہے؟ کہہ رہا میں نماز پڑھی حافظ صاحب کے پیچھے، اور نماز کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ گھر سے جو ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے لے جاؤ. میں ساتھ تھا. پہلے ان کی گاڑی کو دھکا لگایا، اسٹارٹ کی، وہ بڑی مشکل سے اسٹارٹ ہوا کرتی تھی.
وہ اسٹارٹ کی، اس میں میری والدہ کو بٹھایا اور آریہ محلے میں جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن تھا ایک اسکول میں، وہاں لے کے گئے اور پھر واپس بھی لے کر آئے 2 گھنٹے کے بعد۔ یہ پہلی ملاقات تھی افضل مرزا سے، اس کے بعد مسلسل اس کے ساتھ تعلق رہا میرا، حالانکہ میں اس کے مخالف تھا، لیکن وہ اتنے دل سے وہ شخص ملتا تھا مجھے۔ اس کے بعد یہ چلتا رہا، تحریکیں چلی، بیچ میں بھٹو کے خلاف تحریکیں چلی، میں نے اس کو ریلوے اسٹیشن سے بھی ایک دفعہ زخمی ہوا، وہ ٹرین مارچ میں تھا، وہ اس کے ساتھ میں آیا یہاں پر، اس کے کان پر سے خون نکل رہا تھا، پٹی کرائی میں نے۔ اس کے بعد 77 کی تحریکیں میں نے دیکھی یہاں پر، اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے پڑھنے کے لیے سعودی عربیہ چلا گیا۔ افضل مرزا وہاں پر ہر جمعے کو مجھے وہاں ملا تھا، یہ اس کی خاصیت تھی۔ ایک جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، ایک جمعہ مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا۔ میں جتنے سال وہاں رہا پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ میں، افضل مرزا سے ہر جمعے کو ملاقات، یہ بس اس کی خاصیت تھی۔ بڑی باتیں اس نے کی میرے ساتھ۔ ایک دفعہ میاں ظفیر محمد میرے ساتھ تھے، آئے ہوئے تھے وہاں پر ایک تقریب میں، میاں صاحب میرے ساتھ، افضل مرزا ساتھ آئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا میں نے۔ وہ وقت میں یاد کرتا ہوں تو آج کی ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کیسے لوگ اس وقت کیسے کیسے اللہ نے کیا کیا ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افضل مرزا، اکمل مرزا، صدیق الفاروق، حافظ حسین الملک، اس جیسے لوگ، میرے سامنے ملک ناظم الدین ناظم بیٹھا ہوا ہے جو یوں ڈٹ جایا کرتا تھا، سب کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا جس سے افضل مرزا کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اب کب پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ اب اس دنیا میں بہت مشکل ہے۔ پاکستان کا وہ اثاثہ تھے، اور اب جو لوگ باقی رہ گئے ہیں یہ پاکستان کا اثاثہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرے، یہ قدر کرنے کا وقت ہے، ان کی قدر کریں، اور دعا کریں کہ وہ وقت جو ہے جس طرح لیفٹ اور رائٹ آپس میں اس وقت بھی پیار محبت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیار محبت کو آج بھی دوبارہ اس پاکستان میں اس کو واپس لے آئے۔ لیفٹ رائٹ تو خیر رہا نہیں، اب تو صرف ایک ہی رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے، امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمہاری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، بہرحال افضل مرزا، اظہر مرزا شہید ہمارا دوست تھا، وہ بھی صدیق الفاروق وہ بھی ہمارے ساتھی تھے، حافظ حسین احمد ملک وہ بھی ہمارے ساتھی تھے، مشاہد اللہ خان ان سے تو اب تک ملاقاتیں رہی، جاوید شہزاد، اصغر شاہ اور دیگر شہداء جو ہمارے ابھی ہمارے میجر عدنان شہید ہوئے، ابھی بنو میں شہید ہوئے، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، شہداء پاکستان کے لیے، شہداء اسلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس وطن کو جو ہے وہ جلا بخشی ہے، اور اس وطن کے لیے مستقبل، اپنا مستقبل بھی اس وطن کے لیے انہوں نے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ میں تنویر اقبال پاشا صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، یہ بھی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے آج تشریف لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی جی بالکل سینئر ترین ہوگا تنویر اقبال پاشا، بڑے سپر لیڈر تھے ہمارے زمانے میں۔ یہ ہم نے جی 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 نہیں، یہ آپ یہ جونیئر تھے، یہ میرے ہم جونیئر تھے، یہ ہم سے زیادہ سینئر تھے، ہر زمانے دعا کیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب العالمین ہمارے تمام بھائی افضل مرزا، اکمل مرزا، اظہر مرزا، مشاہد اللہ خان، ہمارے ساتھی جتنے بھی، حافظ حسین احمد ملک، صدیق الفاروق، خالد فرید صاحب، جاوید شہزاد، اصغر شاہ، جتنے بھی ہمارے ساتھی، آغا ریاض الاسلام، ہمارے یہ سب کالج روڈ کے آس پاس کے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے بتلائے ہوئے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بہت پیاری زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہمارے میجر عدنان شہید جو گزشتہ دنوں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا